ماں کی گود سے انسان گڑلیوں تک چلنے لگا. گاڑی قریب پہلے اسٹاپ پہ آ کے رک گئی. گھٹنوں کے بل سے کھڑا ہونے لگا. گاڑی دوسرے اسٹاپ پہ آ کے رک گئی. پہلا قدم اٹھایا, گاڑی نے تیسرا اسٹاپ چھوڑ دیا. ہاتھ پیروں نے چلنا شروع کر دیا, پکڑنا شروع کر دیا. گاڑی نے چوتھا اسٹاپ چھوڑ دیا. بچپن گزرا, لڑکپن گزرا, گاڑی نے اسٹاپ عبور کرنا شروع کر دیے, قریب سے قریب آنا شروع کر دیا. جوانی آ گئی, آدھا سفر پار ہو گیا. گاڑی 20 منٹ کے لیے کھڑی ہو گئی. کراچی جاؤ میرے عزیزو, ملتان کے اندر 20 منٹ کے لیے, روڑی کے اندر 20 منٹ کے لیے بڑا اسٹاپ ہے. پانی بھر لے, گاڑی میں صفائی کرا لو, اور مسافروں اپنے زادے راہ تیار کر لو. جوانی آ گئی, گاڑی بڑے اسٹیشن پر آ کے کھڑی ہو گئی. اب یہ جوانی کے 4 دن ہے, دے مار 4.5 کر رہا ہے. جو ہوئے گا ویکھا جائے گا, ایسے ایسے لفظ بولنے شروع کر دیے. تیری ایسی کی تیسی, میرے سامنے تو آ تو صحیح, میں یوں کر دوں گا. جب گاڑی نے پہلی وسل دی, جوانی چلی گئی. بخار کا حملہ ہو گیا, ایسا حملہ ہوا ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ٹائیفائڈ ہو گیا, اس نے ٹانگوں پر اثر کر دیا. گئی اور گاڑی قریب آ گئی, آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا. اور گاڑی قریب آ گئی, کانوں میں آلہ سماعت لگ گیا. اور گاڑی قریب آ گئی, یقین جانو سگا بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی ذرا اچھی بولو, میں نے چھوٹی گل سمجھ نہیں آندی ہے. اور گاڑی قریب آ گئی, سگے بیٹے نے, سگی بیوی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے سارے پیسے نکال لیے. تو کی کرنے نے, تجھے تو 50 اور 100 کے نوٹ کی پہچان نہیں رہی. سمجھ جاؤ گاڑی آخری اسٹیشن سے پہلے والے اسٹیشن پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. گرین سگنل ہو گیا. خدا پاک کی قسم ہے, بیٹا صبح دکان لیٹ کھولتا ہے. ساتھ والے دکاندار نے پوچھا یار آج دکان پر کیوں آیا؟ کہ مرتے مرتے باپ بچا. اسرائیل نے مسکرا کے دکھا دیا کہ بچتے بچتے ایک دن مر جائے گا. رات ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, پتہ نہیں ابا جان مرتے مرتے بچے. اسرائیل دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ کب تک بچتا رہے گا. میں دروازے پہ لینے کے لیے آ گیا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا میرے عزیزو, چرپائی پہ پڑا ہوگا, آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی. پانی لانے والا پانی لے کے کھڑا ہوگا, روٹی والی روٹی لے کے کھڑی ہوگی, دودھ چمچی میں لے کے چمچی والی کھڑی ہوگی, اولاد ساری پاس کھڑی ہوگی. سارے رو رو کے کہیں گے سگا چاچا تایا آ جائے گا. بھتیجیاں بھانجے گلے لگ کے روئیں گے, چاچو جب بوجھ بولتا ہی نہیں. اگر یہاں کسی کا باپ دنیا سے گیا نہ ہوتا, آج میں اپنے باپ کی کہانی آپ کو بچپنے کے اندر سناتا. میرا باپ مجھے اس وقت چھوڑ کے گیا جب میں اپنے چچے کی گود میں تھا. میں نے کہا میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ میرے الفاظ تھے, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. آج اللہ جل شانہ نے باغ و بہاروں میں اور ترقی عطا فرما دی. اور میرے یارو یقین جانو سارے تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں. مجھے بھی یہاں عرصہ ہو گیا, تمہیں بھی میرے عزیزو اکثر کو کافیوں کا کافی سال گزر گئے. ایک مرد قلندر یہاں رہا کرتا تھا, سادے سے لباس میں, جس نے چپ سی دھار رکھی تھی. اس کی خاموشی خدا کی قسم بہت بڑی دعا ہوا کرتی تھی. ایک دن ایسا آیا, وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلا گیا. ابو کہاں چلے گئے؟ کہ تمہاری ماں کو بڑا انتظار کرایا, اب تمہیں چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں کے پاس جا رہے ہیں. تنہائیوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے. یقین جانو خدا پاک کی قسم, پیسے کی کمی نہیں, مال کی کمی نہیں, عزت کی کمی نہیں, تعلق کی کمی نہیں, لیکن اس کے باوجود زندگی ادھوری ہے. کیونکہ گھر کے اندر دنیا کا سارا ساز و سامان نظر آیا, جن کے دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملا کرتا ہے, وہ ماں باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. اگر آج مجھے نظر نہیں آ رہے, کل میری اولاد کو بھی نظر نہیں آئیں گے. اتنی ساری میرے عزیزو آپ نے میں نے زندگی گزار لی.
خدا پاک کی قسم ہے اب اتنی سی زندگی آپ کی میری باقی رہ گئی ہے، اس زندگی کو ان گلاب کے پھولوں سے نہیں، اعمال والے پھولوں سے اتنا معطر کر دو کہ جب اسرائیل علیہ السلام کمرے میں آ کے کھڑا ہو اور تجھے مجھے دیکھ کے کہہ دے کتنا مبارک ہے جو اللہ کے دربار کے اندر جا رہا ہے۔ بہت بڑا سخت دن آنے والا ہے جس کی تیاری کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے کامل نبی کی کامل زندگی کا نمونہ بنا کر دیا۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، عیسائی بھی تمہاری دنیا میں موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، عزیر علیہ السلام کو ماننے والے بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں آج اس منبر پر بیٹھ کے کہہ کے جا رہا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کسی نبی کی امت کے پاس یہ دعویٰ ہی کوئی نہیں کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو بیان کر سکے۔ یہ دعویٰ بھی ہے، دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ دلیل کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پروردگار عالم نے ساری کی ساری محبوب کی زندگی کو ہماری جھولی کے اندر ڈال دیا ہے۔ اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب بھی کامل عطا فرمائی۔ غار حرا سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اقرا بسم ربک الذی کی الگ کی 5 آیتوں جو لے کے آئے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس آیت سے لے کر آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ اللہ کی قسم جو ہو بہو قرآن حضور کے سینے پہ پہلی مرتبہ آیا، آج مسجدوں کے الماریوں میں اور گھروں میں جا کر صندوقڑیوں میں جا کے دیکھ لو، جو قرآن غار حرا میں ملا تھا آج اسی طرح وہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر محفوظ ہے۔ اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہوگی، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی۔ آج ہمارے پیارے نبی کی پیاری زندگی ہمارے پاس مکمل ہے۔ تمہارے دائیں بائیں میرے عزیزوں کتنی عیسائیوں کی بستی ہیں، جاؤ کسی کے ایک کے پاس چلے جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں، جتنے مرضیوں کو لے کے آؤ، انہیں کو تم اپنے نبی کی کامل زندگی بتاؤ، کوئی نہیں بتا سکتا۔ میرے عزیزوں تورات ان کے پاس پوری کوئی نہیں، انجیل ان کے پاس پوری کوئی نہیں، چلو کتابیں تو نہ پوری ہو یا نہ ہو، نبی تو دنیا میں آئے، دنیا سے آ کے چلے گئے، لیکن خدا پاک کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہ مانتے ہو؟ ہم بھی مانتے ہیں لیکن ویسا مانتے ہیں جیسا رسول اللہ نے فرمایا۔ لیکن اللہ اکبر ہمارے پاس عیسیٰ کی زندگی بھی محفوظ ہے، حضور کی زندگی محفوظ ہے۔ عیسائیوں کے پاس نہ عیسیٰ کی زندگی محفوظ، نہ کملی والے کی زندگی محفوظ ہے۔ مولانا آپ نے کیسے بات کر دی کہ خدا کا پیغمبر ہو اور اس کی زندگی کامل کوئی نہیں؟ قربان جائے مکے کے در یتیم پر جس نے آمنہ کی گود میں لیٹ کے دکھا دیا اور آخری وقت کے اندر روزہ انور میں بھی لیٹ کے دکھا دیا ہے۔ فرمایا صدیق اکبر میری قبر تم نے ایسے بنانی ہے، فرمایا میری قبر کے اندر مجھے لٹانے کے لیے میرے نیچے کوئی نہ چٹائی بچھانا نہ کوئی کپڑا بچھانا، مجھے مٹی پر میرے وجود کو رکھ دینا، میری قبر بغلی بنانا، مجھے کروٹ کے بل لٹانا، پھٹے نہیں رکھنے، تختے نہیں رکھنے، اینٹ نہیں رکھنی، میری قبر کے اندر کچے مٹکے رکھ دینا، اس کے اوپر مٹی ڈال دینا اور مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دینا اور جا ممبر پر بیٹھ کر امت کے بیڑا سنبھال لینا۔ کتنا اللہ نے پیارا نبی آپ کو مجھے عطا فرمایا جو قبر کے اندر جانے کا طریقہ بھی بتلا گیا ہے۔ آج دنیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پرچار کرتی ہے لیکن دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمارے عیسیٰ کی زندگی مکمل ہے۔ عیسیٰ کی زندگی مکمل ہوگی، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کے دور میں آئیں گے، اس امت میں سے کوئی نصیبوں والی لڑکی ہوگی جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، اسی امت میں کوئی قرآن حدیث پڑھنے والا عالم ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح پڑھائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا عمل آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام قبر میں جائیں گے، تب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل ہوگی۔ تو معلوم ہوا لاہور کے غیور مسلمانوں جب تک عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی زندگی کے سامنے جھولی پھیلا کے نہ کھڑا ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے محبوب دیا، کامل محبوب عطا فرمایا ہے۔ یکم ربیع الاول سے لے کر میرے عزیزو آج کتنے دن ہو گئے آپ میں نبی کی زندگی سنتے آ رہے ہیں، کیا سنا؟ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، اور تم گلیوں بازاروں کی بات کرتے ہو۔ اللہ نے جنت کو بھی سجا دیا، اللہ نے عبداللہ کے گھر کو سجا دیا، بیت اللہ کو سجا دیا، اللہ نے عرش کو سجا دیا، اللہ نے زمین کو بھی سجا دیا، سما کو سجا دیا، اللہ نے چاند سورج کو سجا دیا۔ فرماؤ ساری دھرتی آج چمک دمک کے دکھاؤ، آج وج گج کے دکھاؤ کہ دنیا کے اندر آج وہ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ کہاں گئی وہ ام خولہ سعدیہ؟ اللہ اکبر! جب مائی حلیمہ حضور علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئی، اماں سستانے لگی، مکے سے سفر کر کے بنو سعد آئی تھی، دروازہ بجا اور دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ کمل دق الباب، کون؟ کہنا ام خولہ سعدیہ۔ حلیمہ جلدی باہر آ جا، سارا بنو سعد کا قبیلہ تیرے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا، آج ہماری مت مار دی سوال کر کر کے۔ اے حلیمہ بتا تو صحیح، ایسا روشن چراغ، ایسا چمکتا سورج، ایسا دیا، ایسی روشنی، ایسا نور کہاں سے لے کے آئی ہے جو تیرے میرے گھر کو جگمگا رہا، بنو سعد کے سارے قبیلے کو جگمگا رہا ہے؟ اما حلیمہ سعدیہ نے ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ذرا اندر آ جا، اس چراغ کی زیارت کر، سارے بنو سعد والوں کو بتا دے، مرد عورتوں کو بتا دے، بوڑھے بچوں کو بتا دے، مشرق مغرب شمال جنوب والوں کو بتا دے، عرب والوں کو بتا دے، عجم والوں کو بتا دے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دے، جنہوں نے کلمہ پڑھا انہیں بھی بتا دے، جو کلمہ پڑھیں گے انہیں بتا دے، جو کلمہ پڑھ کے پہلے جا چکے انہیں بتا دے۔ کیا فرمایا؟ آؤ محمد کا رخ انور دیکھ لو اور باہر جا کے بتاؤ کہ جو حلیمہ چراغ لے کے آئی ہے یہ دنیا کا چراغ کوئی نہیں ہے، آسمانوں کا چراغ ہے۔ اور حلیمہ جا ام خولہ سعدیہ جب باہر جا کے بتا دے یہ چراغ کا کمال کوئی نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ کامل نبی کے اللہ نے کامل آپ کو مجھے زندگی عطا فرمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بات اللہ نے ختم کر دی، معیار اللہ نے یہاں رکھا، کامیابی اللہ نے یہاں رکھی، اعمال کا وزن اللہ نے حضور کی مبارک زندگی کے اندر رکھا ہے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ اکبر! ہم آج میرے عزیزوں اتنی منافقت کر بیٹھے، ہم نے پیارے نبی کی زندگی کا سودا کر دیا ہے۔ پی پی دور کے اندر پانی اور بجلی کا وفاقی وزیر تھا، ان کے چچا جان کی خبر آئی، کہنے لگے میں نے ایک بہت بڑا فربا جانور خریدا، بڑا تڑکڑا جانور خریدا، بڑا پیسے دے کے جانور خریدا، قربانی کا دن آیا، بڑے بڑے کسائیوں کو بلایا، کسی نے ہاتھ نہ ڈالا، ہر ایک نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! جی 15,000 دو، 20 دو، لیکن جان بچائیں گے، پیسہ نہیں کمائیں گے، سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر! اس وزیر کا چچا کہتا ہے ہماری ریت تھی پہلے دل قربانی کیا کرتے تھے، دن گزر گیا، دوپہر ہو گئی، پریشان ہو کے بیٹھے، کہ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی۔ میں اٹھ کر میں اپنی کرسی سے جانور کے پاس چلا گیا، بڑا بیل تھا، بڑی ناک اس نے پھیلائی ہوئی تھی، اور میں نے جا کے آہستہ آہستہ اسے پیار کرنا شروع کیا۔ 2-3 مرتبہ میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، پھر میں نے اس کے کان کے اندر پھونک ماری، میں نے کہا ہاں بھی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اترا کیوں رہا ہے؟ قربانی ہم نے اللہ کے نام کی دینی ہے، پتہ ہے پہلا حصہ تیرے اندر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ذبح کیوں نہیں ہوتا؟ میں کیوں تنگ کر رہا ہے؟ کہ یہ کہہ کے میری آنکھ سے آنسو آ گئے۔ میں نے دیکھا اسی وقت جانور نے اللہ اکبر اپنا سر یوں زمین پر ڈال دیا اور پیر کھول دیے۔ میں نے جلدی بلایا، میں نے کہا وہ چھری پھیر دو۔ جانور اپنے گلے پہ چھری پھروا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول کا میرے اندر حصہ ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ٹانگے بدباؤں کی گستاخی نہ ہو جائے، کملی والے کو میرا بھی پیغام دے دینا، محمد تیرے پر جانور بھی اللہ اکبر آرام سے قربان ہو کے آ گیا ہے۔
یہ تمہاری آسٹریلیا مسجد ہے، جاؤ جا کے اسٹیشن کے سامنے پوچھانا۔ اللہ اکبر، نوائے وقت کے ایڈیشن کے اندر ایک واقعہ چھپا تھا۔ کیا واقعہ؟ میرے عزیزو، ایک لڑکے کا ایک جگہ رشتہ ہو گیا، شادی ہونے والی ہوئی، لڑکے کی داڑھی بڑھ گئی، سسرال کے اندر بارات جب لے کے گئے، لڑکے کے والد نے رشتہ دینے سے، نکاح پڑھوانے سے انکار کر دیا، کہنے لگا میں نے کوئی نکاح نہیں پڑھانا۔ لڑکا بدل گیا، شناختی کارڈ دکھائے، کہا یہی وہ لڑکا ہے، لیکن اس نے حضور کی محبت میں سنت رسول چہرے پر سجا لی۔ کہنے لگا جب تک داڑھی نہیں کٹائے گا میں بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی مل کا مالک ہے، مولوی کو اپنی بیٹی دے دی۔ باپ، بہن، بھائی، پھوپھی، تائے، چاچے لڑکے کے سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بیٹے کوئی حرج نہیں ہے، کٹا لے، کیا ہاتھ رہ جائے گا، رشتہ اچھی جگہ ہو رہا ہے، رشتہ چھوٹ گیا نقصان ہو جائے گا۔ ادھر وہ نہ مانے، ادھر وہ نہ مانا، بالآخر وہ دولہا کہنے لگا ٹھیک ہے داڑھی کٹوانا چاہتے ہو، اللہ اکبر، میں ابھی کٹا کے آیا، بشرط میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ شادی حال سے باہر نکلا، یا جب بارات باہر تھی، جہاں بارات بیٹھی تھی وہاں سے باہر نکلا، تھوڑا سا آگے آیا، کچرے کا ڈھیر دیکھا، اپنے گلے میں جو ہار تھا کھینچ کے نکال گیا اور کچرے کے ڈھیر پر پھینک کے مار کے چیخے مار مار کے رونے لگ گیا۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو میں وہ مسلمان ہوں جو نبی کی سنت قربان کر کے اپنی خوشیاں بساؤں گا؟ اللہ کی عزت کی قسم، نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا میں، ہزاروں ایسے نکاح چھوڑ سکتا ہوں، چھوڑ چھاڑ کے میرے عزیزوں سب کچھ کراچی چلا گیا۔ آج میں ان نوجوانوں تمہارے سے سوال کر کے جاؤں گا جن کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں، یا آج کے بعد کٹا دینا، یا آج کے بعد اسے ہاتھ نہ لگانا۔ اور یارو ہاتھ ہے، انگلی کے اندر چیرا آ جائے، خدا کی قسم وجود تکلیف برداشت نہیں کرتا، تیرے چہرے پر نبی کی سنت پر اس طرح چلنے لگ جائے، روزے میں مصطفیٰ برداشت نہیں کرتا۔ کہتا یار میرا پتر رات بیمار تھا، اس کے پتہ نہیں پیٹ میں درد تھا، اس کے رونے نے مجھے پریشان کر دیا۔ جب یہاں اس طرح چلتا ہے، آسمانی مخلوق پوچھتے یا رسول اللہ کیوں بے چین ہو؟ کہ اللہ اکبر، ابو جہل نے تو مکے میں پریشان کیا، امت نے داڑھی کٹا کٹا کے مجھے روزے میں پریشان کر دیا ہے۔ کہ اس جیسی شادیاں قربان کر دوں، حضور کی سنت قربان نہیں کروں گا۔ وہ گھر کی بہاریں، وہ مزے مزے کے کھانے، وہ نوکر چاکر کا آگے پیچھے ہونا۔ کہ یاد تو مجھے بڑا آیا جب میں نے فٹ پاتھوں پہ رات گزاری، سردی کا موسم آ گیا، جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی پرانے ہو گئے، کس سے مانگتا؟ امیر گھرانے کا لین لاڈ باپ کا بیٹا تھا، لوگوں کے آتے مجھے ہاتھ پھیلاتے شرم آئی۔ اچانک مجھے کہیں سے پتہ لگا تیری ماں بڑی بیمار ہے۔ ماں کی مامتا مجھے واپس لاہور کھینچ کے لے آئی۔ کہ سردی کا موسم تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، اسٹیشن سے میں باہر آیا، کہاں جاتا، گھر کیا منہ لے کے جاؤں، جتی بھی ٹوٹی ہوئی، کپڑے بھی پھٹے ہوئے۔ اگر باپ کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا تو ابا جان کہتے آ جا، اوقات یاد آ گئی نا، آ جا کے میرے تلوی چاٹنے آیا۔ کہ مارے شرم کے آسٹریلیا مسجد کے اندر جا کے کونے میں بیٹھ گیا، سردی بڑی تھی، ململ کا کرتا وہ بھی پرانا، کہ مسجد کی دری کو میں نے اپنے اوپر لپیٹ لیا اور ایک کونے میں سردی کی وجہ سے چھپ کے بیٹھ گیا، پر دریوں سے فرش کے اوپر سردی کہاں چھپتی ہے، کہ میں کانپ رہا تھا۔ اچانک مسجد کے دروازے پہ مجھے گاڑی رکتی نظر آئی، میں نے دیکھا ایک امیر ترین آدمی گاڑی سے نیچے آیا اور گاڑی سے آ کر تلاش کرتا رہا، اللہ اکبر، قریب آیا، میرے اوپر سے دری اتاری اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا وہی ہے جس کی تصویر خواب میں رسول اللہ نے مجھے دکھائی ہے۔ کمیاں میں کون اور تو کون؟ کہنے لگا میں تو اپنے گھر کے اندر سو رہا تھا، ہیٹر کی گرم گرم ہوا تھی اور کمبل اوپر اوڑھ کے لیتا، میوہ جات میرے سنارے رکھے ہوئے تھے، خواب میں مجھے اتنی بے چینی سے جگایا، میں اٹھ گیا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا تو آرام سے لیٹا ہوا ہے، میرا پیارا، میرا بیٹا، میرا مہمان مسجد کے اندر سردی میں تڑپ رہا ہے، جا اسے کپڑے بھی دے، اسے مکان بھی دے۔ جب اپنے گھر لے کے آیا، اللہ اکبر، کھانا پینا کھلایا، الماری کھولی، کمیاں بتا صبح کون سے کپڑے پہنے گا؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ اکبر، صبح تجھے دولہا نہیں بننا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یا 6 مہینے تک اسے روٹی
دی, لڑکی کون دے گا؟ کہ میں دوں گا. کہ تجھے کس نے کہا؟ کہ انہوں نے کہا جس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اور فرمایا اس نے ہماری خاطر اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیا, اسے جا کے کہہ دے روزے میں مصطفیٰ تیرے سے راضی ہو گیا. محمد تجھے حکم دیتا ہے اپنے گھر بٹھا, اسے کھانا کھلا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے. پھر وہ آدمی امیر ترین کھڑا ہو کے رونے لگا, کہنے لگا او نوجوان مجھے مبارک دو, لڑکی کے لیے رشتہ ماں باپ نے پسند کیا اور میری بیٹی کے لیے رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا. ایک سنت کے بچانے پر دیکھو کتنا بڑا اللہ کے نبی دنیا میں انعام دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے. ہمیں آپ کو اندازہ بھی ہے کس نبی کا آپ میں دل دکھاتے ہیں. پتہ نہیں عجیب عجیب نعرے میں تو دن رات میرے عزیزو تھک گیا. بڑا افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم, جیبوں میں لوگوں کے پیسہ نظر آتا ہے لیکن سینے میں سچا ایمان حضور کی محبت نظر نہیں آتی. بڑے بڑے دعوے کریں گے اسیا محمد کہنا نجدیاں سڑتے رہنا وا, اور محمد خدا کی قسم سڑانے نہیں آیا بلکہ جلے ہوں کو محمد آباد کرنے کے لیے آیا ہے. اجڑے ہوں کو بسانے کے لیے آئے, روتے ہوں کو ہنسانے کے لیے آئے, بے مکانوں کو مکان دینے کے لیے آئے, دشمنوں کو اپنا بنانے کے لیے آئے. پتہ ہے جب رحمت للعالمین معراج پر تشریف لے گئے, فرمایا قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اللہ نے قریب بلایا قریب آ جا قریب آ جا. اتنے قریب ہو گئے. ایک کمان ہے میرے عزیزو, تم نے تیر کمان صحیح تو شاید دیکھی ہو نہ دیکھی ہو, بازار میں بچوں کے لیے کھلونا لے کے جاتے ہو, تیر کمان کا کھلونا ہوتا ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, اس کو یوں موڑو دونوں کناروں کے جڑنے میں فرق نہیں رہتا. فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اس سے بھی اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق رہ گیا تھا, اتنا قریب. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ تحفوں کا لینا دینا ہوا. حضور نے فرمایا میرا رب میری طرف دیکھ رہا تھا, میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوا. میرے رب نے فرمایا میرا حبیب میری چاہت ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنا دوں. آپ کو اعتراض تو نہیں؟ حضور نے فرمایا میری اکھیاں برسنے لگی. میں نے کہا یا اللہ, مکے کی دھرتی پر جب میں جبل بقیس پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, یا اللہ مجھے نبی ماننے کو تیار کوئی نہ تھا, مجھے خاتم النبیین کون مانے گا, مجھے یتیم کو نبی نہیں مانتے, نبیوں کا سردار کون مانے گا. اللہ اکبر. یا اللہ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, پرائے گلا کرتے, ویری گلا کرتے, محلے دار انکار کرتے, مجھے دل پہ کوئی بار نہ آتا. مجھے بڑا افسوس تھا, میرے چچے کو پتا تھا کہ میرا ابا کوئی نہیں, میری چچی کو پتا تھا میری اماں کوئی نہیں, چاچا چچی ماں باپ برابر ہوتے ہیں. مجھے اس وقت میرے دل پہ کیا گزری ہوگی جب میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. میرے سگے چچے نے پتھر اٹھا کے میرے پہ مار دیا. جس راستے سے میں گزر کے گیا میری چاچی وہاں کانٹے دار جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی. اللہ اللہ میں ابھی خدیجہ کو تیرے پاس چھوڑ کے آیا. اللہ وہ خدیجہ وفادار خدیجہ رحمت والا نبی جس کی وفاؤں کو روزہ انور میں ساتھ لے کے گیا. 9 ازواج مطہرات کو حضور علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھایا اور میں دیکھنا میری موجودگی میں اور میرے جانے کے بعد میری خدیجہ کا گلہ نہ کرنا. 25 سال میری زندگی میں خدیجہ میری رہی, لیکن آج تک خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ذات کے بارے میں میرے سے آج تک سوال نہیں کیا ہے. یا اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سمیہ کے شرمگاہ پہ برچھا لگا تھا, وہ ٹکڑے ہو کے تیرے دربار میں آئی. وجہ کیا تھی؟ مجھے اللہ کا نبی مانا, اس کا بیٹا اس کا شوہر یاسر اور عمار تیرے دربار میں بھیج کے آیا. یا اللہ ابھی تب تیرے پر انگاروں پر بلال کو دیکھ کے آیا کہ قرآن سنا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا حبیبہ تو نے بلال کو انگاروں پہ دیکھا, آج میں تجھے جنت کے نظاروں میں دکھاؤں. جبرائیل علیہ السلام آگے حضور علیہ السلام آگے قدموں
قدموں کی آواز آ رہی ہے. کون ہے؟ فرمایا جو مکے کی دھرتی پہ ابو جہل کی مار کھا رہا ہے, امیہ کی مار کھا رہا ہے, یہ وہی بلال ہے. چل مکے کی گلیوں میں رہا ہے, قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے. یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتے, خاتم النبیین کون مانے گا؟ وہ طائف کا سفر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگی, اللہ کے نبی اپنی زندگی کا انمول واقعہ تو بتلاؤ جو آپ کو نہیں بھولتا. حضور نے اپنی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اما کہنے لگی اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ طائف کا سفر یاد کرتا ہوں میں محمد کی پنڈلیوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے. کہ عائشہ مکے والوں سے مایوس ہو کر میں طائف کے 3 سرداروں کے پاس گیا. ایک نے کہا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا, دوسرے نے کہا میں تیری بات ہی نہیں سنتا, تیسرے نے کہا میں تیرے منہ ہی نہیں لگتا, اگر تو خدا کا نبی ہے تیری بات کا انکار خطرے سے خالی نہیں. جب میں مایوس ہو کے آنے لگا, سنو فرمایا عائشہ میں واپس پلٹا, میں نے مکے کے سرداروں کے آگے طائف کے سرداروں کے آگے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا دیکھنا میری یہ خبر جا کر میرے شہر میں میرے تائے چاچوں کو مکے کے سرداروں کو نہ بتلا دینا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے. اللہ اکبر. انہوں نے سنا طائف والوں نے انہیں بچے بھیج دیے کہ وہ بھتیجا تم سرداریوں پہ ناز کرتے پھرتے ہو, تمہارا بھتیجا تو ہمارے آگے ہاتھ جوڑتا پھرتا ہے. حضور فرمانے لگے جس گلی سے جاتا نوجوان پتھر ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے. عبدالحنان خدا کی قسم جب پھولوں کی بارش ہوتی ہے نبی کا طائف والا سفر یاد آ جاتا ہے. لوگ کہتے تھے یہاں کیوں روتی ہے؟ اس لیے ڈر لگتا ہے اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر تو نہیں دے رہا ہے. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انسان کی جسم کا سب سے سخت ترین حصہ پنڈلی کا ماس ہوا کرتا ہے. نشانے بنا بنا کے نوجوان مارا کرتے. میں ایک پاؤں پر اٹھاتا دوسرے پاؤں پہ مارتے. دونوں پیروں پر جب پتھروں کی بارش ہوئی میں لڑکھڑا کے زمین پہ گر گیا. میرے غلام زید نے مجھے کندھے پر اٹھایا. اللہ اکبر. عتیبہ کے باغ میں, عتیبہ بن ابی ربیعہ کے باغ میں جا کے لے گیا. کون تھا؟ بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جو جھنڈا لے کے کافروں کی طرف سے آیا تھا اس کے باغ میں, عتبہ کے باغ میں مجھے لے گیا اور میں وہاں لیٹا. عتبہ نے مجھے دور سے دیکھا, میری حالت کو دیکھ کے وہ بھی رونے لگا. اس نے جلدی جلدی شاخ سے انگوروں کے دانے توڑے اور عداس غلام کو دے کر کہا کہ جا اسے جا کے دیا اور میری طرف اشارہ کروا اور اسے کہا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے, لڑائی اپنی جگہ دشمنی اپنی جگہ, تجھے رشتہ داری کا واسطہ 2 انگور کے دانے کھا لے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عداس انگور لے کے گیا, رحمت والے نبی نے کس نے دیے؟ کہ تیرے رشتہ دار نے دیے. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عداس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی. کہنے لگا یہ بسم اللہ آپ نے کیوں پڑھا؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہ یہ تو ہمارا یونس نبی پڑھا کرتا تھا, جب بھی کوئی چیز کھایا پیا کرتا تھا کہتا تھا سب باللہ. آپ نے فرمایا تو یونس کو جانتا ہے؟ کہ میں بعد میں بتاؤں گا, تو بتا یونس کو جانتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ میرا بھائی تھا جو ڈینوا شہر میں وہی اللہ کا پیغام لے کے آیا جس اللہ کا پیغام لے کے آیا. عداس نے پلیٹ انگوروں کی پرے ماری, حضور کے پیروں پر ہاتھ رکھا, پھر نبی کے پیروں پر اپنا سر رکھ کے رونے لگا. کہ مکے کا سردار مانے کملی والے جو پیغام تو سرداروں کے لیے آیا لے کے آیا وہی پیغام تو غلاموں کے لیے لایا. حضور نے فرمایا ہاں وہی پیغام غلاموں کے لیے. کب ستیا جا کر آیا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ آگے کیا, عداس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کی زبان بول پڑی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا ایک غلام نے جب کلمہ پڑھا محمد طائف کا سیر سفر کی تکلیفوں کو بھول گیا. یا اللہ میں نبی کوئی نہیں بنتا, خاتم النبیین مجھے کون مانے گا؟ دوسرا حکم اللہ نے فرمایا, یہ معراج کی رات اعزاز ہے, فرمایا میرا نبی تجھے خاتم النبیین کا تاج نہ پہنا دوں؟ یا اللہ تیری مرضی. دوسرا اے میرا نبی جی میرا اللہ, فرمایا میں تیری امت کو آخری امت نہ بنا دوں؟
یا اللہ جب مجھے آخری نبی بننے میں اعتراض کوئی نہیں، میری امت کو آخری امت بننے میں کیا اعتراض ہوگا؟ خوش نصیب لوگ ہو ایڈنس میں کام کرنے والوں، خوش نصیب وہ لوگ ہو حضور کا کلمہ پڑھنے والوں۔ حضور فرمانے لگے جب میں چلنے لگا ختم نبوت کا تاج پہن کر جب میں چلنے لگا، میرے رب نے مجھے آواز دی اور کہا جس امت کو میں نے آخری امت بنایا سب سے پہلے جا کے اس امت کو میں اللہ کا سلام کہہ دینا۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو، ابراہیم بھی اس امت کو سلام کہے اور کہ اسے جا کے میری طرف سے امت کو مبارکباد دینا کہ کتنے مبارک کے لوگ، کتنے مبارکباد کے مستحق ہو تم لوگ، کتنے اونچے لوگ ہو کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے میں محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کے اتار دیا ہے۔ آج اس نبی کی زندگی میرے عزیز و واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اتنے سے پیسوں پر اس نبی کی زندگی کا سودا کر دیا۔ یہ میرے عزیز و ناپید حسن کے اوپر اس نبی کی زندگی کا سودا کر دیا۔ تعصبات میں پڑے ہوئے، برادری کے اندر پڑے ہوئے، رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے، یقین جانو اگر چہرے پہ حضور کی سنت نہ ہوتی، سینے میں اللہ کا قرآن نہ ہوتا، عبدالحنان بھی تمہاری طرح کسی فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہوتا۔ جب چہرے پہ حضور کی سنت آ گئی، سینے میں اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ لوگ میرا اصلی نام بھی بھول گئے۔ حضرت صاحب، پیر صاحب، پیر صاحب، پیر صاحب۔ خدا کی قسم یہ عزت دنیا میں قرآن کی برکت سے اتنی ہے، مرنے کے بعد اللہ کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ آج نبی والی زندگی کی آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں، تین کام کر لو، کبھی خدا کی قسم زندگی میں ناکام نہیں ہوگے۔ کیا کام؟ سعودیہ چلے جاؤ؟ نہیں۔ دبئی چلے جاؤ؟ نہیں۔ گھر بیچ کے گروی رکھوا کے بینک کے امریکہ چلے جاؤ؟ نہیں۔ فرمایا تین کام کرو اللہ حیاتیوں میں برکت دے گا، تین کام کرو اللہ رزق میں برکت دے گا، تین کام کرو اللہ جوانی میں برکت دے گا، تین کام کرو اللہ گھروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ راتوں کو جلدی سونا شروع کر دو، صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو، اور دسترخوان پر جو بھی اللہ کی نعمت ہے اسے کھا کر، اسے دے کر خدا کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو۔ اللہ ہر میدان بلکہ موت تک اللہ ترقیاں عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا شروع کر دو۔ روکھی سکھی جو ملے نہیں ملتی، اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک زندگی تیری میری جھولی میں ڈال کے گئے۔ فرمایا یہ قیمتی متاع ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ پھر جو نبی کی زندگی میں آئے گا اسے میرے عزیزو گھریلو زندگی بھی گزارنا آسان ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی زندگی کامل زندگی ہے۔ جو حضور کی زندگی کے اندر آئے گا میرے عزیزو اسے دنیا کے کام بھی کرنا آسان ہو جائیں گے، اسے نمازیں پڑھنا بھی آ جائے گا، اسے روزے رکھنا بھی آ جائے گا، بہن بھائیوں کا حق دینا بھی آ جائے گا، بہن بھائیوں سے پیار کرنا بھی آ جائے گا۔ جب نبی کی زندگی میں آئیں گے تو بیٹیاں بھی اچھی لگے گی، بیٹے بھی اچھے لگیں گے، بھائی بھی اچھے لگیں گے، بہنیں بھی اچھے لگیں گے، یار بھی اچھے لگیں گے، ماں باپ بھی اچھے لگیں گے، نیند بھی آئے گی، سکول بھی آئے گا، برکت بھی آئے گی، رزق کی فراوانی بھی آئے گی۔ ایک میرے عزیزو ایک کام ساری چیزوں کو بلا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی سے دوری، خدا پاک کی قسم آسمان سے پھٹکاریں آئے گی، رحمت خداوندی آنا بند ہو جائے گی۔ آج سارے کے سارے وعدہ کرو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کا۔ کوئی کہے جی مولانا ہفتہ لگاتا ہوں میرا کاروبار نہیں بڑھتا، مولانا میں پورا ہفتہ کم کام کرتا ہوں میرے رزق میں برکت نہیں آتی۔ برکت کیسے آئے؟ ہفتے میں 2 دفعہ حضور کی سنت میں اس طرح چلتا ہے۔ برکت کیسے آئے؟ پورا ہفتہ نبی کو رلاتا ہے۔ برکت کیسے آئے؟ اللہ کے نبی کو رلاؤ اور سمجھو میں خوش ہو جاؤں گا، کامیابی میری زندگی کے اندر آ جائے گی۔ ایسے تو میرے عزیزو ہو ہی نہیں سکتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنا لو، اللہ حیاتیوں میں برکت دے گا، اللہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب کرے گا، اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ کون نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا کلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، یقین جانو وہ عمر جو زمین پر چلنا نہیں جانتا تھا، اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ جب فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئے، مال غنیمت سے بیت المال بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ کیا، کون ہے جو عمر کو کہے نیا کرتا پہن لے، کون ہے جو عمر کو کہے اپنی خوراک کا خیال کیا کر، اب بوڑھا ہو گیا، کون ہے جو عمر کو کہے 3-4 جوڑے سلوا لے، باہر سے جو وفود آتے ہیں، بادشاہ وزیر آتے ہیں، عمر ان سے ملاقات کرتا ہے، لوگ تیری بات میں سنتے ہیں، پہلے تیرے کپڑوں کی حالت دیکھتے ہیں۔ جرأت نہیں پڑی، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کے یہ بات کہ 2 بیویوں کا انتخاب ہوا، ایک سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، ایک بیٹی ہے اللہ اکبر عمر کی، ایک بیٹی ہے صدیق کی، یہ دونوں گئی۔ حضرت حفصہ کہتی میں تو نہیں تو ڈھار ایسی ٹوٹ گئی، میری تو ہمت ہی اس وقت ہار گئی جب میں نے اپنے باپ کو دیکھا، میرا باپ کل کی روٹی جو کی سوکھا ٹکڑا روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ میں نے کہا عائشہ میرے میں تو ہمت نہیں، تو ہی میرے ابے عمر سے بات کر لے۔ اما عائشہ آگے بڑھی کہ بھائی عمر تیرے سے میرے ایک بات کرنی ہے۔ کہ جی میری اماں بتا کیا بات ہے؟ کہ عمر میں صحابہ کے نام نہیں بتاتی، میں مشورے سے آئی ہوں۔ ہم 2 عورتوں کو آگے انہوں نے مشورے میں طے پایا، ہم 2 عورتوں کو نمائندہ بنا کے بھیجا۔ عمر ایک تو اپنے دسترخوان کی حالت، دوسرا اپنے مکان کی حالت، تیسرا اپنے کپڑوں کی حالت اچھی کر لے۔ عمر اللہ اکبر بڑے بڑے بادشاہوں کے وفود آتے ہیں، اے عمر ان کے درمیان میں بیٹھا تو کیسا لگتا ہے؟ حضرت عمر نے روٹی کی طرف سے منہ پھیر لیا، حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی عمر کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر میں تو یوں سمجھا تھا تم مجھے مت دینے آئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر میں بار والوں میں سے بعد میں پوچھوں گا جس نے تمہیں نمائندہ بنا کے بھیجا، کاش مجھے پتہ لگ جائے، میں ان کے منہ پر اتنے درے ماروں کہ میں ان کے چہروں کو بگاڑ دوں۔ پھر حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے حفصہ عائشہ تم نے تو راتیں حضور کے بستر پہ گزاری، مجھے ایمانداری سے بتاؤ عائشہ نبی کا بستر کیسا تھا؟ اتنا کہا اب عائشہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور کہا عشاء کی نماز کے بعد حضور تشریف لائے، ایک ہدیے کی پھولوں والی چادر آئی تھی وہ میں نے حضور کے بستر پہ بچھا دی۔ حضور عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، آپ نے بستر مبارک پر پھولوں والی چادر دیکھی، الٹے پاؤں باہر نکل گئے اور دروازے پر پردہ پکڑ کے جھول کے رونے لگ گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ اتنی دنیا میں محمد کے گھر میں کہاں سے آ گئی؟ اس پھولدار چادر کا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہاں سے آئی؟ کتنے آرام سے لیٹا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ ہدیہ تحفہ ہے۔ اب عائشہ اپنے بستر پر بچھا، میرے بستر پر نہ بچھا۔ سیدہ کہتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں اس چمڑے کے بستر سے جب میرے پھولدار چادر نہ اٹھا دی، قبلی والے نے گھر کی چوکھٹ کے پار کر کے قدم ہی رکھ کے دیکھا۔ ادھر عمر رو رہے ادھر سیدہ عائشہ رو رہی ہے۔ اللہ حفصہ تو بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا کیسا تھا؟ پھر حضرت حفصہ نے سنو حضور کے گھر کی ہسٹری تاریخ سنائی۔ کہ ابا عمر تجھے کیا بتاؤں، حضور کے پاس 2 ہی دھاری دار گروی رنگ کی چادریں تھی، کوئی وفد آتا کوئی عید کی نماز کا موقع آتا پہن لیتے۔ ایک وقت تو ایسا آیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان ہوئی، اذان دینے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی دروازے پر آئے اور آ کہنے لگے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا۔ حضور نے حجرے سے فرمایا بلال ذرا اندر آ جا۔ بلال کہتے ہیں میں اندر چلا گیا، میں نے حضور کی حالت دیکھی، تہمت باندھ رکھا تھا، اوپر چادر ہی کوئی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا بلال یا کسی اور کو جا کے نہ کہ نماز پڑھا، میں کیسے نماز پڑھاؤں؟ آج میں محمد کے وجود پہ کپڑا ہی پورا کوئی نہیں ہے۔ حفصہ اور بتا حضور کا کھانا کیسا تھا؟ کہ
کئی دل گزر جایا کرتے تھے حضور کے دسترخوان پہ دو چیزیں موجود ہوں، روٹی ہوتی تھی، سالن نہیں ہوتا تھا، سالن ہوتا تھا، روٹی نہیں ہوتی تھی، کہ ایک دفعہ حضور کے دسترخوان پہ دو چیزیں آ گئی، سالن آ گیا اور سرکہ آ گیا۔ پیغمبر نے یوں کر کے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، فرمایا اتنا سارا کھانا، اتنی مختلف قسم کا کھانا اللہ کو قبلی والا کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا عائشہ تو بتا حضور علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ کہنے لگی کیا پوچھتے ہو عمر؟ اللہ اکبر، کھانا ہو تو میں بتاؤں، کئی مہینے گزر جایا کرتے تھے، ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا 3 دوست تھے، ایک یار دو دوستوں کو چھوڑ کے یہاں جا کے سو گیا، اس کے پیچھے دوسرا دوست اس کے رستے پہ چلا، وہ اس کے رستے پر کامیاب ہو کے اس کے ساتھ سو گیا ہے، رہی تیسرے دوست کی باری، وہ بھی اس کے راستے پر چل کے انہی کے پاس جانا چاہتا ہے، تم مجھے نئے مشورے نہ دو بلکہ اس رستے پر استقامت کی چلنے کے میرے لیے دعا کرو۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے عمر کو روتا ہم چھوڑ کے آ گئی، ابا حفصہ فرماتی ہے جب ہم گھر سے نکلی تو ابا عمر نے رو رو کے اپنی داڑھی کو گیلا کر لیا تھا۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے نفرت والی زندگی سے نکلو، محبت پیار والی زندگی کے اندر آ جاؤ۔ یقین جانو ایک ایک نبی کا طریقہ ساری دنیا کی چیزوں سے مہنگا، ساری دنیا کی چیزوں سے اعلیٰ، آج اس نبی کے طریقوں کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ جوانوں ہم تو بوڑھے ہو گئے، یقین جانو کوئی پتہ نہیں، آج نہیں کل، سال نہیں 2 سال کے بعد خبر آ جائے گی، ہے پھر تھا، ہوگا، ہوا کرتا تھا۔ یقین جانو تمہاری عمر ہے، آج تم ہی بیڑا اٹھاؤ، آج فرانس کے اندر آج کارٹون بنائے گئے، ہالینڈ کے اندر میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا گیا، اور چلو وہ تو کتے گورے کر سکتے ہیں، وہ تو کافر ہیں، تم مسلمان ہو کر حضور کی سنت کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ یقین جانو کارٹون بنانے کا حضور کو افسوس نہ ہوا، افسوس تو اس وقت ہوا جب میں نے کسی کو 15,000 روپے دیے، میں نے کہا جا صبح دائی کی دکان پہ گیا تھا، اس دکان پہ چلا جا، کہ تو نے شیو کرنے کے 50 روپے لیے تھے، میں 15,000 دیتا ہوں، وہ شیو والے بال داڑھی کے مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ ہنس کے دکھائے گا، کہے گا یار تھوڑی دیر پہلے آتا، سارے بالوں کو میں نے جھاڑو سے اکٹھا کر کے گدے ڈالے کے اندر پھینک دیا ہے۔ اس بات کا میرے نبی کو کتنا افسوس ہوا ہوگا۔ میرے عزیزو تم تو سن لیو، تم اللہ اکبر غلامی رسول کا نعرہ لگانے والے ہو، تم ہی نبی کی سنت کا مذاق اڑاؤ۔ اس امت کا نوجوان جب نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہوگا، جاؤ جاؤ خدا تمہیں جنت البقیع میں لے جائے، نبی کے رشتہ دار سو رہے، نبی کی بیٹیاں سو رہی، نبی کی 9 بیویاں سو رہی ہے، بغل میں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے۔ اس امت کی طرف دیکھ کر حیران ہوتے ہوگے، سکھ تو دے نہیں سکی، کم از کم دکھ نہ دو، صبح ہونے کی دیر ہے، سنت پر اس طرح چلا کہ میں محمد کے کلیجے کو امتی چیرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا را حضرات کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، اور میرے عزیزو موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہو، سائیکل پر سوار ہوتے ہو، ہر وقت 24 گھنٹے آنا جانا گاڑیوں میں رہتا ہے، موت کا فرشتہ آیا، پتہ نہیں گھر نہ لے کے کہیں اور لے کے چلا گیا، بتاؤ تو صحیح جھولی میں ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آج میرے عزیزو پاک زندگی گزارنے کی نیت کرو، پاکی کا خیال کرو، پیشاب کے بعد استنجے کا رواج ڈالو، اللہ اکبر، اسی طریقے سے ہر وقت پاک رہو، راتوں کو جلدی سونا شروع کر دو اور صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو، صبح 2 سنت 2 فرض اور سورہ یاسین کی تلاوت کر جا۔ خدا کی قسم جس طرح آسمان سے بارش برسا کرتی ہے، تیرے وجود پر آسمان سے رزق کیسے برسے گا میرے؟ کرو گے نیت میرے بھائی؟ بس آخری 2 منٹ میرے عزیزو، بھائی سید کی بچی نے قرآن پاک پڑھا، اللہ اکبر، صحیح صاحب مبارک ہو، اللہ اکبر، جنت تیرے پہ واجب ہو گئی، جنت کا ٹکٹ تیرے گھر کے اندر آ گیا ہے، ٹکٹ جنت کا تیرے گھر کے اندر آ گیا۔ جس وقت بچی نے خدا کی قسم والناس پڑھی ہوگی، پتہ نہیں کتنے فرشتے خدا کی رحمتیں لے کے دروازے پر آئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ روز انور سے حضور علیہ السلام کا سلام آیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ کی مبارکبادیں فرشتے دروازے پہ لے کے آئے ہوں گے۔ یقین جانو یہ بچی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گی اور آ کر اپنے ماں باپ کو پہچانے